بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں ایک ہی مین پیغام ہے کہ شرک اور اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور اللہ پاک نے سید محمد قاسم بھائی کو بتایا کہ قاسم، جتنی دنیا شرک میں ابھی بری ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی بھی اتنی بری ہوئی نہیں تھی۔ جب تک تم شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ نہیں کرتے، تب تک اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی، اور تم اسی طرح اندھیروں میں ڈوبتے چلے جاؤ گے۔ اور شرک کی جو اقسام ہے، شرک یہی نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، بلکہ جو محمد قاسم بھائی کو بتایا ہے، یہ بھی شرک کی اقسام ہے کہ جتنی بھی تصویریں ہوں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کسی بھی جاندار یا انسان کی تصویر، سائز اس کا کوئی بھی ہو، یا فوٹو فریم میں وال کے ساتھ لگی ہو یا کسی چیز کے اوپر بنی ہو، تو وہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو سجدہ کرتے ہیں قبروں پہ جا کے، یا قبروں سے پہ منتیں مانگتے ہیں، یا قبروں کے آگے اتنا کسی کے سامنے جھک جانا کہ جتنا بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ بے شک ہماری نیت وہ تعظیم کی ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی کے سامنے جھک جانا اتنا کہ جتنا بندہ رکوع میں چلا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ چاہے بے شک ہماری نیت یہی ہو کہ ہم تو صرف تعظیم و عزت کے طور پہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ اس کے ساتھ یہ جو سٹیچو، پتلے ہیں، چاہے کسی بھی جاندار یا انسان کا پتلا کسی بھی مٹیریل کا بنا ہوا اور کسی بھی سائز کا ہو، وہ بھی ایک شرک کی فارم ہے۔ وہ بھی ایک پتلا ہے، بے جان ہے، نہ وہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر ہمارا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو رکھنے سے ہمارے گھر کی یا جس جگہ پہ آپ رکھ رہے ہو، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا، تو وہ بھی ایک شرک کی اقسام ہے اور شرک کی فارم ہے۔ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے شرک اور اس کی اقسام سے سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی فیملی اور دوستوں کو بھی اس کے بارے میں گائیڈ کریں۔ جب میرے پاس سید محمد قاسم بن عبدالکریم کا پیغام پہنچا تو محمد قاسم پی کے یوٹیوب چینل ہے، میں ان کا چینل وزٹ کیا، ان کے سارے جتنے بھی خواب تھے وہ خواب سنے، اللہ پاک سے دعا کی، تو اللہ پاک نے مجھے خواب دکھایا، جس میں سے میں 2 خواب کا ذکر کرتا ہوں۔ اب ایک خواب یہ ہے کہ مغرب کا ٹائم ہے، میں مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، نماز پڑھ کے میں واپس آ جاتا ہوں۔ یہی خواب جب مجھے دوبارہ آتا ہے، پھر میں مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں۔ یہی خواب جب مجھے تیسری دفعہ آتا ہے، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھ کے ابھی ادھر بیٹھے ہی ہوتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ یہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہے یہی امام مہدی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ سید محمد قاسم بن عبدالکریم بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں دوسرا خواب میرا یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کافی کوئی پرانی جگہ ہے، ادھر کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح کوئی پرانی قبر ہے ایسی محسوس ہوتی ہے۔ میں جلدی سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر نظریں نیچی کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہوں، اور میری ہمت بھی نہیں پڑتی کہ میں سر اٹھا کے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھوں۔ اور آپ تو بھی یہ سوال کر سکتی ہو کہ میں نے کیسے پہچانا کہ یہ سامنے نبی پاک علیہ السلام ہی کھڑے ہیں؟ تو وہ لمحہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی بھی پہلے کوئی ایسا لمحہ محسوس نہیں کیا، ایسی کیفیت محسوس نہیں کی، اور جسم کا ایک ایک بال، ایک ایک حصہ، ایک ایک جو چیزیں ہیں وہ سبھی یہ بول کے گواہی دے رہی ہیں کہ سامنے نبی پاک علیہ السلام ہی کھڑے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام مجھ سے پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں جانتے ہو؟ تو میں نام سر ہلاتا ہوں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام خود ہی فرماتے ہیں کہ جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا ابھی وہ مکمل ہو جائے گا، تو ہاں میں سر ہلاتا ہوں۔ یہ میں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو خوابوں میں دکھایا گیا، بتایا گیا کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کون ہے، اپنے خوابوں میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں گواہی دیتا ہوں کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم اپنے خوابوں میں سچا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور انشاءاللہ وہی فیوچر میں امام مہدی ہوں گے۔
اور آپ اس چیز کے گواہ رہنا کہ یہ پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ ابھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے شرک اور اس کی اقسام سے خود کو اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کے بعد پھر آپ جو ہے اللہ پاک سے دعا کریں کہ یا اللہ پاک اگر سید محمد قاسم بن عبدالکریم سچا ہے تو ہماری رہنمائی فرما۔ اور دلیل کے طور پر سید محمد قاسم بن عبدالکریم کو اللہ پاک نے جتنے بھی خواب دکھائے وہ اپنے اپنے وقت پہ ہو بہو ویسے ہی پورے ہوتے ہوئے آئے۔ آپ اگر ان کا یوٹیوب چینل جا کر دیکھیں، وہ نواز شریف کا نااہل ہونا، پاکستان سے چلے جانا، پھر اس کے بعد پاکستان واپس آنا، اس کا استقبال ہونا، یہ سارے خواب ہو بہو ویسے ہی پورے ہو چکے ہیں۔ اب ان کا جو آگے خواب ہے کہ نواز شریف صاحب کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پاکستان میں کافی حالات کشیدہ ہوتے ہیں اور پھر ملک کو توڑا بورا بنانے کی کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو یقین ہوتا ہے کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے سارے خواب سچ ہوئے، اور پھر جو یہ خواب دیکھے ہوئے ہیں کہ جب ہم پاکستان سے شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ کرتے ہیں تو اللہ پاک پاکستان کے اوپر اپنی ایسی مدد، ایسی رحمت کرتا ہے اور پاکستان اتنی تیزی کے ساتھ ترقی کرتا ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ کاش ہم یہ پہلے کر لیتے۔ اگر ہم پہلے ہی سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں کے اوپر یقین کر کے شرک اور اس کی اقسام کا خاتمہ کر لیتے تو ہم کو آج یہ مشکل نہ دیکھنی پڑتی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم کو ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک پاکستان کے اوپر اپنی رحم والا معاملہ کرے اور ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔